الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام على رسوله الكريم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم رب زدني علما اللهم رب زدني عملا أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد أفلح المؤمنون الف آیا سے لال بحجل نور الف آیا سے لال بحجل نور سب کولیاں دے نال کر لا بیٹھو تین حکم سی کشتاری خریدنے دا تیرے گاجوین دے لا بیٹھو تیکی دیں گا جواب اس شہدائی جیدی رقم میرے در لا بیٹھو ایک یہ جہاں ایک وہ جہاں ایک یہ جہاں ایک وہ جہاں
جانی آخر بہتر حسن سجا کے گزارو جے چاندے گزرے چنگی حیاتی انو نام اللہ دلا کے گزارو ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ تبارک و تعالی واسطے خاص ہے درود و سلام آمینہ دلال بہتر حسن و جمال پوری کائنات سردار پیغمبر بے مثال رہبر و رہنما محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی ہے تو میں انشاءاللہ چند منٹہ اندر اپنی گفتگو مکمل کرنے کی کوشش کروں گا 18واں پارہ سورۃ المومنون رب العالمین نے اہل ایمان دے متعلق مومنہ دے متعلق کامیاب لوگوں دے متعلق چند عمل دسے نے مومنہ دیا چند خوبیاں چند اچھائیاں چند وصف اللہ نے بیان فرمائے نے اور رب کائنات نے اپنے قرآن اندر ایک دسیا ہے کہ جڑے لوگ اے کام کریں گے وہ کامیاب ہو جائیں گے وہ کامران ہو جائیں گے انہوں کا ٹھکانہ میری سونی جنت ہے بلکہ میری جنت انہوں لوگوں کی منتظر ہے ایسے لوگ جنہوں اللہ کی جنت کے قریب جائیں گے اللہ کے فرشتے سلوٹ کریں گے اللہ کے فرشتے سلام کریں گے بلکہ جس طرف بھی چہرہ پھیریں گے اللہ کے فرشتے سلام کہہ رہے ہوں گے ہر طرف سلام ہی سلام ہوں گے لیکن میرے محترم بھائیوں اے دنیا اے سادہ مقصد نہیں ہے اے دنیا ساری ضرورت ہے لیکن ضرورت میں اسی مقصد بنا لیا اور سادہ مقصد اللہ کی جنت ہے آخرت ہے اسی اپنا مقصد بنا لیتا اور ضرورت کے پیچھے پڑ گئے حتیٰ کہ اسی اپنے مقصد کو چھوڑ کر کے ضرورت میں مقصد بنا کر کے دنیا کے اندر دل لگا کے بیٹھ گئے اور میرے محترم بھائیوں اسی ہر روز جنازے بھی پڑھنے ہیں ہر روز اسی جنازے پڑھ کے قبرستان بھی جانے ہیں ہر روز قبرستان کے اندر مردے دفنا کے بھی آنے ہیں لیکن کوئی بندہ سوال کرے ہاں بھائی تو ہمیشہ دنیا پہ رہنے کہنا نانا دنیا ہمیشہ کا گھر نہیں دنیا تے چھڑنی موت ہر کسی نو آ کے رہے گی لیکن صرف یہ سارے زبانی دعوے نے عملی دعویٰ سادہ نہیں ہے اگر عملی دعویٰ ہوئے اگر اسی صحیح اس بات کو سمجھئے تو پھر میری اور میری زندگی اس طرح بھی نہ ہوئے توجہ کرنا فرمایا رب کائنات نے اپنے قرآن اندر رب کائنات فرمان دینے کا دعف اللہ المؤمنون کہہ دو کوئی بل آئے گا میں ادا کر کے جائے گا کہہ دو سبحان اللہ ایک بار پھر کہہ دو سبحان اللہ اور بھائی سبحان اللہ کا نقصان نہیں انشاءاللہ فائدہ ہے کتنا کو فائدہ ہے حضرت سلیمان علیہ السلام کا نا ہوا تخت ہوا کی پرواز کر رہے ہیں تھلے ایک بندہ کھڑا بیعتی کہندہ سبحان اللہ کیا شانہ حضرت سلیمان علیہ السلام جو کہ کہوالے دیا حضرت سلیمان علیہ السلام نے بات سنی آواز سنی ہوائیں حکم دیتا نہیں ہوائیں ٹھہر جا تخت زمین تے لا دے تخت زمین تے لگ گیا حضرت سلیمان علیہ السلام تھلے اترے اس بندے کے قریب چلے گئے کہندے اللہ نے بندے کیا تھے ڈر گیا کیونکہ نبی بھی سن بادشاہ بھی سن کہندے پتہ نہیں میں کی کہہ بیٹھا حضرت سلیمان علیہ السلام فرماندے نے اور اللہ نے بندے ڈرنا سلیمان علیہ السلام کا تخت فنا ہو جائے گا تیری سبحان اللہ قیامت تک باقی رہے پھر بھی نہیں کہی سبحان اللہ فرمایا مومن کامیاب ہو گئے مومن کامران ہو گئے مومن اپنی منزل پا گئے مومن اپنی مراد کو حاصل کر گئے اللہ مومن کو نے فرمایا الذین هم فی صلاتهم خاشعون اللہ فرماتے ہیں اور بندے جنہیں اپنی نمازاں دے اندر خشوع تے خضوع پیدا کرتے ہیں نماز نبی کے طریقے کے مطابق ادا کرتے ہیں نماز تحمل کے نال ادا کرتے ہیں نمازاں کی پابندی کرتے ہیں جنہیں نماز
کر کے بڑا جناب اپنے آپ کو سمجھدار بنا کے جج دے سامنے پیش ہوتا ہے. کیوں پیش ہوتا ہے؟ کہ پتہ ہے اگر میں کوئی حرکت کی تھی شاید میرا کوئی ایسا معاملہ نہ بن جائے. اس واسطے میرے رب کائنات نے فرمایا جدوں میرے بندے میرے مومن بندے میرے سامنے کھڑے ہو جاندے نے ایڈا سونا کھڑے ہوندے نے قیام دی حالت اندر حتیٰ کہ مینوں کہنا پہ جاندا ہے او میرے فرشتیاں تسی جو کہندے سو کہ انسان نو کیوں بنا رہے ہیں؟ اللہ سونے انسان نو بنائے تیری عبادت واسطے سی کلے کافیاں. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماندے نے اے میرے فرشتیوں ویکھو میرے بندے میرے سامنے قیام وچ کھڑے نے. میرا بندہ میرے سامنے کھڑا ہے کتنا سونا کھڑا ہے کتنا ادب نال کھڑا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتے کہندے نے ہاں اللہ جی اساں وی ویکھیا اساں وی تک لے آئے بڑا ادب نال کھڑا تیرے سامنے. رب کائنات فرماندے نے پھر تسی گواہ جو مینوں معاف کر دیتا ہے مینوں معافیاں عطا کر دیتیاں نے. الذین هم فی صلاتہم خاشعون. تے جی میں آکھے جنتاں دا شوق رکھ دو جی میں آکھے جنتاں دا شوق رکھ دو جاگ راتی بندگی دا مزہ چکھ دو تے ستیاں گھر نہیں ہاتھ آونا نیکیاں کمالو جنہ نال جامنا. اے آکھ حکم سارے منو رب دے اے آکھ حکم سارے منو رب دے اے زندگی دے سانی جے مول لب دے موت پیچھے پھر ہے تو اچھو داونا نیکیاں کمالو جنہ نال جامنا. اس واسطے میرے محترم بھائیو ایک اور بابا بول اٹھیا وہ کی کہندا ہے پڑھ لے نماز ادا کر لے زکات نو نیکیاں دا بیج بیجی اٹھے ادھی رات نو تے چھڈنا جہان اڑیو سوچو کسے بات نو. نبی سلیمان حکم جنہ تے چلا گیا اٹھ جاگ پیارا اٹھ جاگ پیارے ویلا موت نیڑے آ گیا کچھ نہ کمائے ویلا ستیاں وہا گیا تے کتھے او شداد جس بہشت بنایا سی رب ذاتہ بن بیٹھا فخر وچ آیا سی رب نو وی ترس ذرا او دے دن آیا سی ویکھن جگیا فرشتے بوئے وچ ڈالیا اٹھ جاگو پیارے ویلا موت نیڑے آ گیا کچھ نہ کمائے ویلا ستیاں وہا گیا. آؤ پر آؤ ذرا سوچئے گل نو عمر گئی لنگ کیڑی لب دے او پل نو وچ دربار کل کی دساں گے کل نو وچ دربار کی دساں گے کل نو جد ہوسی سوال دسو کیڑی کمائی اے چٹھیاں سمانو احمد سرور نو آئی. میں گل نو موقع دیاں سنیا جیتے آنگر تو اڈے دے میرے پیرو مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم ساتھ فرمایا جیڑا بندہ 5 نمازاں باجماعت پڑھ رہا ہے 5 نمازاں باجماعت پڑھن دی کوشش کر رہا ہے اور اپنی پوری کوشش کر رہا ہے نا اللہ اکبر توجہ کریا دیتے آنگر میرے سونے پیغمبر فرما رہے ہیں میرے سونے آقا فرما رہے ہیں محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ جیڑا بندہ 5 وقت باجماعت نماز ادا کرے عرش والا رب
میرے جنتی ہو کچھ چاہیے تے میں عطا کر دیا اے کہن گے اللہ جو ویکھیا نہیں سی او ملے آئے جو کدی کھادا نہیں سی او ملے آئے جو کدی ہنڈان نہیں سی ملیا او مل گیا تیری جنت کے اندر اللہ پاسے نعمتاں ہی نعمتاں انعام ہی نام نے لیکن ایک بندہ بول اٹھے گا اور کہے گا اللہ میں نے ایک چیز دی لوڑ ہے میں نے ایک چیز چاہیے رب کائنات فرمان گے تینوں کا دیا لوڑاں پہ گیا میری جنت کے اندر اے کہے گا اللہ میں نے دنیا دی زندگی چاہیے میں نے دنیا دی زندگی دی ضرورت پہ گئی ہے رب کائنات فرمان گے دنیا دی زندگی نو کی کرنا ہی اے کہے گا اللہ جدوں تیرے رستے اندر شہید ہویا سا شہادت ملی سی جیڑی لذت تے جیڑا سرور اس ویلے آیا سی تیری جنت وچ بھی نہیں آ رہا اس واسطے میں چاہنا میں دوبارہ دنیا چ چلا جاواں تیرے رستے اندر کٹ جاواں تیرے رستے اندر مر جاواں تیرے رستے اندر شہید ہو جاواں دوبارہ لذت مل جائے رب کائنات فرمان گے نہیں نہیں انج نہیں ہو سکتا اور کوئی چاہیے تے دسو کہے گا اللہ ہو تے لوڑ ہی کوئی نہیں رب کائنات فرمان گے پھر تیار ہو جاؤ تہاڈا رب تانوں دیدار کران لگا سبحان اللہ اللہ اکبر اللہ دی جنت بڑی عالی شان ہے بڑی سونی اسی جننے بھی ہیں نا اسی جنت دے مسافر ہاں ساڈی منزل اللہ دی جنت ہے دنیا تے ایک سٹاپ ہے جنہیں اسی سفر کریے کسے سٹاپ تے چند منٹ بس رک جائے اوتھے کوئی بندہ گھر بنا کے نہیں نہ بیٹھ جاتا کہندا ہے کتنے میں 2 منٹ کھڑی ہونی بس چل جائے گی اے بھائی دنیا دی زندگی ایک سٹاپ ہے ایتھے بس چند سال ساڑی جو زندگی اللہ نے لکھی اس میں اسی گزار کے پھر اپنی منزل دی طرف رواں ہو جانا ہے جو اپنی منزل نو بھول بیٹھے یاد رکھو بہت بڑا نقصان ہے اللہ اکبر کتنی تو سونی اللہ دی جنت ہے نبی علیہ السلام نے فرمایا ایک بندہ اللہ دے سامنے پیش ہوئے گا جن نے پوری زندگی کوئی سکھ نہیں دیکھا ہوگا پوری زندگی دکھاں سے کتے بیماریاں کتے پریشانیاں کتے غربت کتے بہنا بھراواں دے تانے تے مینے کتے لوگاں دیاں گلاں کتے جناب انج سمجھو جویں اسی کہنے ہیں فلان دھیاں نے گھیرا پا لیا اور نہ میرے بھائی اے تے دنیا دے اندر امتحان ہے جڑا انہاں امتحانات چوں کامیاب ہو گیا رب کائنات جنت دا دروازہ کھول کے بند کر دیں گے نظارہ کروا کے پوچھیں گے 10 دنیا تے کوئی دکھ مل گیا ہوئے اے کہے گا یا اللہ دکھ کنوں آ دینے میں کوئی دکھ نہیں دیکھیا میں تے پوری زندگی سکھا میں جیویا پوری زندگی سکھا میں بسر کر کے آیا بس جنت دا نظارہ کیتا ہے کتنی سونی جنت ہے اوتھے رحمتاں دے چل دے فوارے ہون گے وچ جنتاں دے عجب نظارے ہون گے وچ جنتاں دے عجب نظارے ہون گے پنی ہوئی مچھی دی مہمانی ہوے گی ہمیشہ رہن والی جوانی ہوے گی ذائقے مچھی دے لذیذ دے قرارے ہون گے وچ جنتاں دے عجب نظارے ہون گے وچ جنتاں دے عجب نظارے ہون گے شکل داری مجھ کولوں بے نیاز ہوے گی حسن نبی یوسف دا حضرت داؤد دی آواز ہوے گی 32 سالاں دے جوان ہوتے سارے ہون گے وچ جنتاں دے عجب نظارے ہون گے وچ جنتاں دے عجب نظارے ہون گے ون تے سمنے اوتھے پھل ہون گے سونے چاندی دیاں اٹاں دے محل ہون گے بہت سال لگے ہوتے سونے تے چاندی دیاں اٹاں دا بنا محل ہو اللہ اکبر ایتھے تا ہے نا تھوڑا بڑا فرق اوتھے انشاءاللہ کام برابر ہو جائے کم لیول
اللہ اکبر ون دے سمنے اٹھے پھل ہونگے سونے چاندی دیاں اٹھاں دے محل ہونگے کستوری والے لگے وچ گارے ہونگے سونے چاندی دیاں اٹھاں دے محل ہونگے کستوری والے لگے وچ گارے ہونگے وچ جنتاں دے عجب نظارے ہونگے اوتھے رحمتاں دے جلدے فوارے ہونگے دنیا دے سارے دکھ جنت نوں ویکھیا بھول گئے تے جدوں اللہ تعالیٰ فرمان گے نا جنتیوں کچھ نہیں چاہیے یا اللہ کچھ نہیں چاہیے یا اللہ سب کچھ وعدو ہے اللہ فرمان دے پھر تیار ہو جاؤ تو اڈا رب دیدار کرانا ہے اللہ دا دیدار ہوئے گا جدوں جنتی اللہ نو ویکھن گے جنت بھول جائے گی ایڈی سونی جنت بھول جائے گی اللہ اکبر اور میرے بھائیو جنت ویکھیاں دنیا دیا کوٹھیاں بنگلے محل اور عیش و عشرت سب کچھ انسان بھول جائے گا اور اللہ کو ویکھے گا کہ جنت بھول جائے گا میرے سونے نبی نے فرمایا جڑا 5 وقت دی نماز ادا کرے گا باجماعت پڑھے گا اللہ تبارک و تعالی اس بندے میں اپنا دیدار نصیب کریں گے آخری بات کہ میرا سلام نبی علیہ السلام نے فرمایا جیدہ دل اللہ نے کرنا لگ گیا مسجد دینا لگ گیا ایک نماز بڑی دوسری کا فکر ہے دوسری بڑی تیسری کا فکر لگا ہوا ہے آقا علیہ السلام نے فرمایا قیامت والے دن لوگ اپنے پسینے کے روتے کھا رہے ہوں گے ایسے بندے نے اللہ اپنے عرش دا سایہ نصیب کر دے گا اور بات بڑی لمبی ہے کافی وقت چاہیے اللہ کے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی سن عمل دی توفیق دے اللہ تبارک و تعالی سن جنی دیر زندہ رکھے اسلام دے اتے زندہ رکھے جدو اللہ تعالی سن موت دے ایمان دی حالت وچ اللہ تعالی شہادت دی موت دے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک